والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. آج زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی، روزوں سے پہلے یہ فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، مردود الشہادہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا. کیونکہ قرآن کریم کے اندر قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو، یا اتنا ہی مال تجارت اگر اس کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، تو ہر ایسے بندے کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. سال گزرنا جو ہے وہ شرط ہے. تو محترم سامعین کرام، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو زکوٰۃ تب ہی انسان دے گا کہ جب وہ مالدار ہوگا. اور مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ ہی مال دینے پر قادر ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، وہی رازق ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے مال میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس میں 1,00,000 روپے ہی خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا، بلکہ اس میں سے 2.5% کے حساب سے یعنی 2,500 روپے اس کو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے. فقراء کو، مساکین کو، یا دین کی تبلیغ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، تنگ دلی یا اس کو بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کرنا چاہیے. مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تو جب اللہ رب العزت کے فرمانے پر ہم اس کی راہ کے اندر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرما دے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے، جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے، میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. میں نے عرض کی وہ کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ اور شکم اور زبان. یہ 6 چیزیں، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان، اگر ان 6 چیزوں کی حفاظت کی جائے، ان 6 چیزوں کو جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ویسے ہی استعمال کیا جائے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے. جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا. پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، طبرانی نے اوسط میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اس کو، فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے یا تو وہ
جل جائے گا یا چوری ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، یہ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا غور کریں، بھئی کس کے لیے بچا کر رکھیں گے؟ چوری ہونے کے لیے، جل جانے کے لیے، ہلاک ہو جانے کے لیے؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ مال لے کر حاضر ہوئے، وہ زکوٰۃ نہیں تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ بھی مال پیش کرو۔ سب لوگ اپنا اپنا مال لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بکر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ ابو بکر پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار ابو بکر صدیق نے بوری کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، اس نے سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے، میری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھئے، رب فرماتا ہے کیا یہ اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ کے صدقے میں رب نے عطا فرمایا، میں نے اس کی راہ میں خرچ کر کے پیش کر کے کون سا کمال کیا ہے؟ میں تو اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ جب یہ کلمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے گئے، جبریل امین علیہ السلام پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو خوشخبری سنا دیجئے کہ رب کائنات نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، خالق کائنات نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کیا جائے، خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس حق کو ادا کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا کہ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو کہ سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کیا خوب فرماتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے؟ یعنی یہاں مال پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہوں کروڑوں العلم نور، العلم نور، العلم نور۔